آئیے چند نمایاں لوگوں کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس موجودہ زمانے میں خاص کر کے ہندوستان کے جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا. چنانچہ ان میں سب سے پہلا نام ہے عبداللہ چکرالوی کا. عبداللہ چکرالوی یہ ہے متحدہ ہندوستان کے چکرالہ پنجاب جو اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے وہاں کا تھا، اور یہ بہت ذہین و فطین انسان تھا. عربی زبان اور بہت ساری چیزوں کا ماہر تھا. بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ میاں سید نویر حسین محدث دہلوی کا شاگرد بھی بننے کے لیے گیا تھا. میاں صاحب نے اس کے نقل و حرکت کو دیکھ کے کہا تھا کہ تمہارے بارے میں تو وہ حدیث ثابت ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی نے انکار حدیث والوں کے لیے پیشین گوئی کی تھی. اس نے کئی 14 کتابیں تک لکھی ہیں. ایک کتاب تو 3 جلدوں میں ہے، اور یہ شخص 1902 میں، جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، یہ انکار حدیث کا مہم لے کر کے اٹھتا ہے. جبکہ 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی اسی پنجاب ہی سے قادیان سے اٹھتا ہے، اور یہ دونوں لوگ برٹش حکومت کے خاص جو ہے غلام کی حیثیت سے تھے. یہ ہے اس شخص نے 2 شادی کی تھی. پہلی بیوی تو جاہل تھی، لیکن دوسری آخری عمر میں کی تھی، وہ بھی بہت ذہین فطین تھی. اس سے جو بچی پیدا ہوئی وہ بھی بہت ذہین و فطین تھی، لیکن بچی تھی اس لیے اس کو اپنا وارث نہیں بنا سکا. تو یہ عبداللہ چکرالوی تھا. دوسرا اسی کا شاگرد خواجہ احمد الدین امرتسری ہے. یہ بندہ بہت زیادہ اسٹڈی کرتا تھا، عربی، فارسی، اردو، انگریزی اچھی جانتا تھا. تاریخ، جغرافیہ، میتھمیٹک، فلکیات اور مختلف علوم کا ماہر تھا. اس نے قرآن کے سلسلے میں سر سید کو اپنا نمونہ بنایا تھا، اور یہ عبداللہ چکرالوی کے راستے پہ چلا، اور اس نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی. اسی طرح سے تیسرا نام حافظ اسلم جیراج پوری کا ہے، جو اعظم گڑھ کے قریب ایک گاؤں جیراج پور ہے، وہاں کے ہیں یہ. اور جامعہ ملیہ کے اندر یہ پروفیسر تھے ایک زمانے میں. ان کی کتاب تاریخ امت آج بھی بہت سارے مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے. یہ بھی بندہ اچھے گھرانے کا تھا، لیکن یہ بھی اچھی زبان پانے کے باوجود، تاریخ کا اچھا علم رکھنے کے باوجود، لیکن یہ بھی انکار حدیث کی راہ پہ چلا، اور کھل کر کے اس نے علم میراث اور دیگر دادا کے میراث میں پوتے کا حق نہیں ہے، اس مسئلے کو قرآن سے یا حدیث سے نہ سمجھ کر کے پھر اس شخص نے انکار حدیث کی راہ اختیار کی. ان لوگوں کا آخری شاگرد جس نے کھل کر کے انکار حدیث کا کام کیا وہ غلام احمد پرویز ہے، جو بھی اتفاق سے مشرقی پنجاب ہندوستان کا قادیان سے قریب ایک گاؤں کا تھا، اور اس نے بھی جو ہے اسلم جیراج پوری کی شاگردی اختیار کی. ایسے ہی خواجہ احمد جو اس سے پہلے جن کا ذکر آیا، ان کی گمراہیوں کو اس نے لیا. سر سید کو سب سے بڑا مفکر سمجھتا تھا، اور اسی طرح سے علامہ اقبال کو، اور یہ عبداللہ چکرالوی کا بہت زیادہ تعریف کرنے والا تھا. اس نے کئی ساری کتابیں لکھی، 33 کتابیں. اس کے علاوہ طلوع اسلام اور معارف نامی پرچے جاری کرتا تھا. ان لوگوں کے کئی فرقے تھے. ایک فرقہ تھا امت مسلم اہل الذکر والقرآن، فرقہ امت مسلمہ، فرقہ طلوع اسلام، تحریک تعمیر انسانیت. اور ان لوگوں کے آپس میں بھی اختلافات تھے. مثلا اب حدیث کو تو ماننا نہیں ہے، تو اب نماز کیسے پڑھیں گے، کتنی رکعتیں ہوں گی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور انسان جب راستے سے بھٹکتا ہے تو کہاں کہاں ٹھوکر کھاتا ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا.
اسی طرح سے عرب دنیا کے اندر مستشرقین سے لوگ متاثر ہوئے، اور اسی زمانے کی بات ہے، چنانچہ کچھ ادبا تھے جیسے طہ حسین، احمد امین، مصطفیٰ عبدالرزاق عقاد، چنانچہ احمد امین کی کتاب ہے ضحى الاسلام فجر الاسلام، ان کتابوں کے اندر یہ صاحب مستشرقین ہی کے لقمے چبا چبا کر کے اپنی ادبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ عرب دنیا میں بھی کچھ لوگوں نے کھل کر کے حدیثوں کا انکار کیا، چنانچہ ڈاکٹر محمد توفیق ایک ہیں، ایک ابو شادی احمد ذکی ہیں، اسماعیل ادہم ہیں، اور ایک مشہور نام محمود ابو ریہ کا ہے۔ یہ ہے اتنا خبیث انسان تھا کہ اس نے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت گستاخی کی، کتابیں لکھی اس شخص نے، اور اس کا ایک صحیح واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک عبد الحکیم ابو حمادہ نام کے ایک مصری عالم نے واقعہ ذکر کیا، ہمارے ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا، رابطہ عالم اسلامی میں وہ اس وقت کام کر رہے تھے۔ یہ صاحب چونکہ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب نے کتاب لکھی تھی ابو ہریرہ فی ضوء مرویات، ابو ہریرہ رضی اللہ کے بارے میں آگے ذکر آئے گا، ان کے جو شبہات ہیں ان شبہات میں ابو ہریرہ کا نام بھی ہے، تو اس کی نسبت سے یہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے واقعہ ذکر کیا، اور شیخ ضیاء الرحمن اعظمی نے کئی مجلسوں میں بیان کیا اور کہا اس کو دنیا کے اندر بیان کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اس مصر کے شخص کو معلوم ہوا کہ ابو ریہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ کی شان میں بہت گستاخی کرتا ہے، حدیثوں کے بارے میں بہت گندی گندی زبان استعمال کی ہے، تو اس سے ملنے کی غرض سے یہ گئے۔ جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہیں اور بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ بچوں سے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بچوں نے کہا ہم اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جب بہت اصرار کیا تو انہیں جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکیلا وہ بندہ کمرے میں ہے، بالکل سیاہ کالا کلوٹا کوئلے کی طرح ہو گیا ہے، جسم میں ہڈیاں بچی ہوئی ہیں، اور زبان سے آہ ابو ہریرہ کی صدا لگا رہا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، گھبراہٹ کے عالم میں بھاگ کر باہر نکل آیا۔ موقع نہیں ہے، ورنہ کئی ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث مسرات کے بارے میں اس سے پہلے کے درس میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو، کیونکہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا مقصد نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور نبی کی شان میں گستاخی کا مطلب پورے دین کا جنازہ نکالنا ہے، تو یہ محمود ابو ریہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے ایسا کیا تھا۔ پھر وہ آ کر کے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کھل کر کے انکار نہیں کیا لیکن جزوی طور پہ انکار کیا، ان میں سے سید رشید رضا ہیں، احمد امین مصری ہیں، ایسے ہی معمر قذافی جس کا نام دنیا جانتی ہے، یہ بھی بندہ انہی لوگوں میں سے ہے، اور جس کے بارے میں شیخ ابن باز وغیرہ کا کفر کا فتویٰ بھی ہے۔ عبداللہ عنان ہیں، شیخ محمد شلتوت ہیں، شیخ محمد بخیت ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے جزوی طور پر حدیثوں کا انکار کیا۔